بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر 101 ان اولی الناس باللہ من بدأ بالسلام، بے شک اللہ کی نظر میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو سلام سے ابتدا کرتے ہیں۔ اولا صیغہ اس میں تفضیل ہے، یہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے۔ ولا یلی اس کا معنی ہے دوست رکھنا یا جو ہے زیادہ لائق اور قابل ہونا، حقدار ہونا۔ الناس جمع ہے انسان کی، من بدأ یبدأ فتح سے اس کا معنی ہے شروع کرنا۔ السلام سلم یسلم تسلیم باب تفعیل سے اس کا معنی ہے سلام کرنا۔ ان اول الناس باللہ، اللہ کے ہاں سب سے بہترین لوگ من وہ ہیں، من بدأ بالسلام جو سلام سے ابتدا کرتے ہیں۔ سلام سے یعنی سلام کرنا یہ سنت اسلام میں سے ہے، سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لہذا اگر کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام سے ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت کو بڑھائے، وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ گزرنے والے کو چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، اور سوار والا پیدل چلنے والوں کو سلام کرے۔ تو سلام کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، حضور نے فرمایا اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکی ملتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ترکیب ان حرف مشبہ بالفعل اولا الناس، اولا صیغہ اس میں تفضیل مضاف، الناس مضاف الیہ، باللہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اولا کا۔ اس میں تفضیل مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر ان کی اسم من موصول، بدأ فعل ہوا ضمیر فاعل، بالسلام متعلق بدأ کا، بدأ فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کے لیے صلہ، من موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ بنا ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ۔ حدیث نمبر 102 ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی قل، ان الربا بے شک سود، وان کثر اگرچہ زیادہ ہو جائے، فان عاقبته تصیر الی قل بے شک اس کا انجام کمی کی طرف ہوتا ہے، اس کا انجام کمی ہی ہوتا ہے۔ ان الربا بے شک سود، ربا ربا یربو نصر ینصر سے اس کا معنی ہے مال کا زیادہ ہونا، منافع ہونا۔ کثر یکثر کرما سے اس کا معنی ہے زیادہ ہونا، اور عاقبہ یعاقب معاقبہ یعنی انجام کو کہتے ہیں، اور تصیر سارہ یسیر ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے ہو جانا، واحد مؤنث غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ قل قل یقل قلیل سے یہ ضرب سے اس کا معنی ہے کم ہونا۔ سود اس زیادتی کو کہتے ہیں جو کسی بغیر عوض میں ہوتا ہے۔ مثال ایک آدمی 100 روپے دیتا ہے اور 120 روپے لیتا ہے، تو یہ جو 20 روپے لے رہا ہے یہ بغیر عوض کے ہے، تو لہذا اس کو سود کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں اگرچہ بظاہر دیکھنے میں بہت زیادتی ہو،
لیکن اس کا انجام کمی ہی کی طرف ہے، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ برکت نہیں ہوتی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ یقیناً کمی ہو جاتی ہے، بیماریاں، آفات، مصیبتیں آ جاتی ہیں، چوری ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی جو مال کا جو فائدہ ہے، سکون حاصل کرنا، وہ انسان کو نہیں ملتا۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الربا، ان کی جو ہے وہ ان کی اسم ہو گئی، اس کی خبر قلیل محذوف ہے۔ ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے یعنی جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے جو لفظ ہے واو، یہ مبالغہ کے لیے آتا ہے۔ ان یہاں پر جو واو ہے وہ مبالغہ کے لیے ہے، اور ان شرطیہ ہیں۔ کثرہ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے شرط، اور اس کی جزا یہاں پر محذوف ہے، وہ ہے فہو قلیل، فہو قلیل، یعنی فا جزائیہ، ہوا ضمیر مبتدا، قلیل اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط، جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے فا تعلیلیہ۔ ان حرف مشبہ بالفعل، عاقبتہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر ان کی اسم، تصیر فعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، الی کل جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا تصیر کا، تصیر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر ان کی جو ہے خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہے جملہ معللہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے، اگلی حدیث ہے 103، ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ ان الغضب، بے شک غصہ، لیفسد الایمان، ایمان کو خراب کر دیتا ہے، کما یفسد الصبر العسل، جس طرح کہ ایلو شہد کو خراب کر دیتا ہے، جس طرح ایلو شہد کو خراب کر دیتا ہے اسی طرح غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ یعنی غصے کی وجہ سے انسان کئی گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور کسی کو گالی دینا، فتنہ فساد اٹھنا اس کی وجہ سے، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہ جب انسان گالی دیتا ہے، لڑائی کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تو وہ کامل مومن نہیں رہتا۔ جب کامل مومن نہیں رہتا ہے تو اس کے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے۔ الغضب، غضب یغضب، سمع سے غصہ ہونا، افسد یفسد افساد، باب فعال سے ہے خراب کرنا۔ الصبر، صبر جو ہے وہ ایلو کو کہتے ہیں، جمع صبور آتی ہے، جو ایک درخت ہے جس سے گون نکلتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے، شہد کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو وہ خراب کر دیتا ہے۔ العسل، شہد کو کہتے ہیں۔ اعسال، اس کی جمع آتی ہے۔ ان الغضب، ان حرف مشبہ بالفعل، الغضب اس کا اسم، لام تاکید، یفسد فعل، الایمان اس کا یعنی یفسد فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، الایمان مفعول، کاف حرف جار، ما موصول، بلکہ یہاں ما مصدریہ، یفسد فعل، الصبر اس کا فاعل، العسل مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا، یعنی بتاویل مصدر ہو کر کاف کے لیے مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوا لیفسد فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حدیث نمبر 104 ہے، ان الصدق بر، بے شک سچائی نیکی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی، بے شک نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ان الصدق، بے شک سچائی، بر نیکی ہے، وان البر، اور بے شک نیکی، یہدی الی الجنہ، اور جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ بر سچائی کو کہتے ہیں، ابرار اس کی جمع آتی ہے، نیکی کو کہتے ہیں بر۔ اب یہ صدق، سچائی،
اور صدق یصدق تصدیق، اس کا معنی ہے تصدیق کرنا۔ صدق یصدق ضرب سے اس کا معنی ہے سچ بولنا۔ ہدی یہدی ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے راستہ دکھانا۔ اور الجنت مفرد ہے، جنات اس کی جمع آتی ہے۔ ان الصدق، ان حرف مشبہ بالفعل، الصدق اس کی اسم، بر خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملے اسمیہ خبری ہو کر معطوف علیہ۔ ان حرف مشبہ بالفعل، البر اس کی اسم، یہدی فعل، ضمیر اس کا فاعل، الی الجنت متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملے اسمیہ خبری ہو کر معطوف علیہ۔ معطوف علیہ یہ معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گئے جملے معطوفہ۔ ان حرف مشبہ، یہ اگلی حدیث ہے، وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، بے شک جھوٹ فجور گناہ ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف۔ جھوٹ جو ہے وہ ایک گناہ ہے، اور گناہ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ کے کئی دنیاوی اخروی نقصانات ہیں، تو جس کے سامنے یعنی جو پیچھے حدیث میں بھی آپ کے سامنے اس کے بارے میں بیان ہوا کہ بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو اور جھوٹ سے بچو۔ ٹھیک ہے، جھوٹ کی جس طرح دنیاوی نقصانات ہیں تو اسی طرح اخروی بھی نقصانات ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الکذب اس کی اسم، فجور خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملے اسمیہ خبری ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، الفجور اس کی اسم، یہدی فعل، ضمیر اس کا فاعل، الی النار متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ